حیدرآباد کے انتخابات میں مذہبی، ملی، فلاحی اور سماجی تنظیمیں کس سیاسی جماعت کی تائید کریں گی، اس بات کا اب تک فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ مذہبی تنظیموں کے ذمہ داروں میں یہ سوال گشت کر رہا ہے کہ اگر تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تائید کی جاتی ہے تو عوام میں کیا پیغام جائے گا۔ مذہبی حلقوں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت اور مسجد خانہ کی تعمیر کے وعدے کے وفا نہ ہونے کے سبب تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تائید مذہبی ذمہ داروں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے مذہبی تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے انتخابات کے دوران تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تائید کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن مذہبی تنظیموں کے ایک اور گروپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر موجودہ حالات میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تائید نہیں کی جاتی ہے تو کون سی ایسی سیاسی جماعت ہوگی جس کی مکمل تائید کی جائے اور وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد میں اقتدار حاصل کرنے سے روکے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جس طریقے سے GHMC انتخابات کی مہم چلا رہی ہے وہ مذہبی تنظیموں کو تشویش میں مبتلا کیے ہوئے ہے، لیکن مذہبی تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے گزشتہ 6 برسوں کے دوران کانگریس کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اب وہ پس و پیش میں ہے کہ کیا دوبارہ کانگریس کی تائید کی جائے یا پھر تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی تائید کرتے ہوئے TRS کو ہی دوبارہ موقع فراہم کیا جائے۔ CAA NRC احتجاج کے دوران جو موقف مذہبی، سیاسی، ملی، سماجی تنظیموں کا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کی طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شہر حیدرآباد کے انتخابات کے دوران یونائٹڈ مسلم فورم کے ذمہ داروں کی تائید کے علاوہ جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، ارشد مدنی گروپ اور دیگر کئی ایسی مذہبی تنظیمیں ہیں، مدارس بورڈ ہے، تحریک مسلم شبان ہے، ان سب کی تائید انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ان تمام مذہبی جماعتوں اور ان کے ذمہ داروں کی جانب سے فی الحال مکمل طور پر خاموشی اختیار کی گئی ہے، جو کہ ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ مانا جا رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی ان تنظیموں کا فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین نے GHMC کی 150 نشستوں میں صرف 51 پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں، جبکہ صورتحال کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ GHMC الیکشنز میں تلنگانہ راشٹر سمیتی بمقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں کے پاس تلنگانہ راشٹر سمیتی کی حمایت کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بعض گوشوں کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر مسلم تنظیموں کی جانب سے سیاسی جماعتوں سے بالاتر امیدواروں اور شخصیات کی بنیاد پر ان کی تائید کی جائے گی، اور بعض مقامات پر جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار موجود ہیں، یونائٹڈ مسلم فورم مجلسی امیدواروں کی تائید کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور مابقی نشستوں پر سیکولر امیدواروں کے حق میں ووٹ کے استعمال کی ترغیب دینے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، تاکہ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی کھل کر تائید سے بھی محفوظ رہ سکے اور کسی اور سیاسی جماعت کو اس کا فائدہ ہونے سے بھی بچایا جا سکے۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے اپنی سیاسی جماعت کے لیے تائید حاصل کرنے کے بھی حق میں نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلم، سماجی، مذہبی، ملی تنظیموں کی جانب سے کھل کر تلنگانہ راشٹر سمیتی کی تائید کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو حاصل ہوگا۔ دیکھتے ہیں مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے آئندہ 3 یوم کے دوران کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ مختلف حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں جاری ہے کہ تمام مسلم تنظیموں کی جانب سے متحدہ فیصلے کا امکان نہیں ہے، اور اسی لیے اپنے اپنے علاقوں میں امیدواروں اور شخصیتوں کی بنیاد پر ووٹ کی ترغیب کا قطعی نتیجہ اخذ کیا جائے گا۔